تعلیم سے فارغ ہو کر میں نے افریقہ اور یورپ کے ممالک کی خوب سیر کی۔ براعظم افریقہ کا کوئی ایسا ملک نہ تھا جہاں میں نے سفر نہ کیا ہو۔ میرا رد عمل یہ تھا کہ یورپین اقوام اور معاشرے کے مقابلے میں جہاں جہاں لوگ مسلم سوسائٹی کے تحت زندگی گزارتے ہیں وہاں خلوص اور زندگی کی دلکشی کا ایک خاص اور نمایاں انداز ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعارف، نام ان کا پروفیسر محمد المہدی ہے، انگلستان سے تعلق ہے۔ ان کی داستان سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو ان کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ اہل مغرب اور قبول اسلام کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ وہ کتابیں ہیں جو مغربی مصنفین بغض اور تعصب میں ڈوب کر لکھتے ہیں، جن میں یا تو اسلام کی تعریف ایسے بھونڈے اور مضحکہ خیز انداز میں کی جاتی ہے کہ پڑھنے والا ان سے منفی تاثر لیے بغیر نہیں رہتا، یا پھر مسلمانوں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو اسلام کے سر مانڈ کر ایک بھیانک اور خوفناک تصویر پیش کی جاتی ہے۔ خصوصاً ان مارکہ آرائیوں کو خوب نمک مرچ لگا کر پیش کیا جاتا ہے جو چند صدیاں قبل مسلمانوں اور اہل یورپ کے درمیان برپا ہوئی تھیں۔ اس معاملے میں اس قدر بدنیتی سے کام لیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بعض بدترین خصوصیات کا مقابلہ عیسائیت کی بہترین خوبیوں سے کیا جاتا ہے، اور اس امر پر کبھی غور نہیں کیا جاتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب مسلمان تہذیبی طور پر پورے عروج پر تھے تو اسلامی احساس و عمل بھی اپنی انتہا پر تھا، مگر اس کے برعکس یورپین تہذیب جب کمال پر پہنچی تو اس نسبت سے عیسائیت زوال کی نظر ہو کے رہ گئی۔ الحمدللہ میرا معاملہ اس عام روش سے مختلف رہا۔ میں ان کتابوں سے ہٹ کر بھی غور کرنے کا عادی تھا، اور صرف میں ہی نہیں، یورپ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو عیسائیت کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ وہ دل سے اسلامی تعلیمات کے بہت قریب ہیں، مگر چونکہ انہوں نے کبھی اسلام کی سادگی اور پرکاری کا مشاہدہ نہیں کیا، اس لیے وہ اسے قبول کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ تاہم اسلام قبول کرنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک ضابطۂ حیات کی تلاش میں ہوتے ہیں اور زندگی کی بے مقصدیت سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ میرا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ میں نے اسلام کی کبھی طلب نہیں کی تھی۔ میں انگلستان کے عیسائی معاشرے میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ یہ معاشرہ کہنے کو تو عیسائی معاشرہ ہے، مگر حقیقی زندگی کے تصور سے بہت دور ہے۔ ایک ایسا تصور جو شاذ ہی کہیں نظر آتا ہے، تاہم جزوی طور پر اسے سمجھنے کی ناکام سی کوشش ضرور کی جاتی ہے۔ اگرچہ وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو عیسائی بھی ہیں اور انسانیت کی فلاح و ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تعلیم سے فارغ ہو کر میں نے افریقہ اور یورپ کے ممالک کی خوب سیر کی۔ براعظم افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہ تھا جہاں میں نے سفر نہ کیا ہو۔ میرا رد عمل یہ تھا کہ یورپین اقوام اور معاشرے کے مقابلے جہاں جہاں لوگ مسلم سوسائٹی کے تحت زندگی گزارتے ہیں وہاں خلوص اور زندگی کی دلکشی کا ایک خاص اور نمایاں انداز ملتا ہے۔ چنانچہ میں شمالی نائجیریا کے شہر کانو کی عظیم و شان مسجد سے بے پناہ متاثر ہوا، اور وہاں کے دوستوں میں جو خلوص اور محبت اور اظہار نظر آیا، اس کا تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے اس کے بعد سرینیکا کے خالص مسلم معاشرے میں لمبی مدت تک ٹھہرنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں کے حوالے سے اسلام کے لیے میرے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، اس میں گہرائی اور وسعت آ گئی، اور میں قبول اسلام کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ تاہم میں نے اپنی زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ کرنے سے پہلے مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ خوب توجہ سے کیا۔ میرا اندازہ ہے کہ کوئی بھی ذہین شخص جو مختلف ادیان کا تقابلی مطالعہ کرے گا وہ ان کی بنیادی صداقتوں کا قائل ہو جائے گا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے اسلام کا فاصلہ بس چند قدم کا رہ جاتا ہے۔ منطق اور دلیل تقاضا کرتی ہے کہ ایسا شخص لازماً اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ میں اس معاملے میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا۔ آج بھی ساؤتھ وارک کے بشپ اور امریکہ کے ڈاکٹر تلیچی کی مثال سامنے ہے، جو ہر طرح کے توہمات سے بچ کر صرف خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔
بہرحال میں آخر کار شرح صدر کی منزل پر پہنچ گیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے یورپ میں اشاعت اسلام کے حیرت انگیز مکانات ہیں۔ محمد جان ویبسٹر اس سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں اور اس کے خوشگوار نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ خود میں ایک یونیورسٹی میں یہی خدمت انجام دے رہا ہوں اور میرے تاثرات یہ ہیں کہ یورپ میں اسلام کا فروغ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کی وساطت سے ہوگا، جبکہ اس کے برعکس جو لوگ عیسائیت قبول کرتے ہیں وہ ابتداء میں انجیل کی اس تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں کہ نجات کے لیے ایمان ضروری ہے، عمل نہیں۔ لیکن اس عقیدے کا اثر ہپنوٹائزم سے ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ جب بھی انسان حقائق کی دنیا میں آتا ہے اور شعور سے کام لیتا ہے تو اپنے آپ کو ایک ایسے لک و دک صحرا میں پاتا ہے جہاں سرابوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ عقیدے کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ چنانچہ میں نے خود افریقہ میں دیکھا ہے کہ عیسائی مشینری قبائل کے آبائی عقائد کی بجائے انہیں ایسے تصورات سے روشناس کراتے ہیں جو انہیں توہم پرستی کے سوا کچھ نہیں دیتے اور ان پر زندگی کا اعلیٰ تر تصور کبھی روشن نہیں ہوتا۔ اسلام اس کے برخلاف شعور اور عقل کو اپیل کرتا ہے۔ شاید ہی کسی نے راتوں رات اسلام قبول کیا ہوگا اور یہی بات اسلام کے حق میں جاتی ہے۔ یہاں ادراک اور حسیات کو پس پشت نہیں ڈالا جاتا۔ چنانچہ جب ایک مرتبہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی صداقت کا مغرب معترف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو غور و فکر بھی کیا جائے گا اور جو اعتراض بھی پیدا ہوگا وہ یقین اور ایمان کو مزید پختہ کرتا چلا جائے گا، اور یہ اسلام کے مبنی برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہرحال میری روح پیاسی تو تھی ہی، اس لیے پوری توجہ سے صداقت کی تلاش میں منہمک ہو گیا۔ متذکرہ دونوں باتوں نے مجھے بہت سہارا دیا۔ عربی پہلے سے جانتا تھا، اسلامی تہذیب و ثقافت سے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت تھی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف رجوع کیا اور یورپین مصنفین کی بجائے براہ راست صحیح اسلامی ماخذوں سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے میں نے ساری دنیا اسلام میں مختلف اداروں سے رابطہ قائم کیا۔ اسی سلسلے میں کراچی کے انگریزی جریدہ مسلم نیوز انٹرنیشنل نومبر 1974 میں میرا ایک خط چھپا۔ میں نے برسلز کے مقامی مسلمانوں سے بھی بات کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹانگانیکا سے سنگاپور اور پاکستان سے سعودی عرب تک مختلف لوگوں نے مجھے خطوط بھی لکھے اور کتابیں بھی ارسال کیں، لیکن میں نے اسلام فوراً قبول نہیں کیا۔ منطق و دلیل کی سخت رہنمائی میں نے مہینوں تک اسلام کے ایک پہلو کا مطالعہ کیا۔ مختلف اصحاب سے گفتگوؤں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور اس کے لیے میرے مسلم دوستوں نے بہت تعاون کیا۔ چنانچہ اسلام کی تعلیم میں نے بتدریج حاصل کی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے میں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کے 99 اسماء مبارکہ کا یقین حاصل کیا۔ دوسرے مرحلے پر میں نے یہ ادراک حاصل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی اور آخری پیغمبر تھے۔ تیسرے نمبر پر میں نے یہ اذعان پایا کہ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا اور یہی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور چوتھے درجے میں اس وثوق تک پہنچا کہ قرآن ہر قسم کے تغیر سے پاک بالکل اسی حالت میں چلا آ رہا ہے جس حالت میں یہ آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل ثمر پر کامل مطمئن ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ سچا مذہب اور مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہر دور میں نوع انسانی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ چنانچہ مندرجہ بالا تعلیمات پر میں نے ایک ایک کر کے عمل شروع کیا۔ میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ مسلمان ہونے کے بعد مجھے بہت سی باتوں کو ترک کرنا ہوگا اور بہت سے اعمال کو اختیار کرنا پڑے گا۔ مجھے اپنی زندگی کو مکمل تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ایسا کرنا شروع بھی کر دیا، اور جب میں نے مقبول باتوں کی اختیار کر لیا اور مردود کو چھوڑ دیا تو ایک روز میں نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور نام بدل کر اسلام کے زیر سایہ ملت مسلمہ کا رکن بن گیا۔ میں جانتا ہوں کہ بات محض قبول اسلام پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ تو اللہ کے راستے میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے ذریعے اپنی رضا کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا الگ تعارف لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔